رب کریم کا عظیم الشان کلام ہے، اور ہم مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا نہ صرف باعث برکت سمجھتے ہیں بلکہ وہ عبادت کا ایک عظیم باب ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ڈھیر سارے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سکون، دل کے اندر اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں اضافے کا یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو اہل علم نے فرمائی ہیں، اور آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی قرآن کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کا اہتمام تھا۔ ہمیں بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج اس وقت اس کے اہتمام کی طرف توجہ دلانے کے پیچھے جو مقصود ہے وہ دوسری رکعت کے اندر سورہ عادیات کی تلاوت کے دوران جو غلطی آیت کریمہ کے پڑھنے کے تعلق سے سننے میں آئی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور لوگوں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی، اور پھر تلاوت کا جو روٹ اپنایا گیا تھا اس کو جاری رکھا گیا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن مجید کی آیات کی عظمت کا ایک باب یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے جیسا کہ اسے نازل کیا گیا ہے، پڑھنے کی کوشش کی جائے اور ویسے پڑھا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا ہے، آپ سے صحابہ نے سیکھا ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں اجتہاد اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ بہت سارے مسائل کو سمجھنے میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کی آیات کی تلاوت میں اجتہاد کا کوئی مدخل نہیں ہے۔ اجتہاد سے اس کے حروف، اس کے کلمات، اس کی آیات کی تلاوت کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2، شک کی بنیاد پر بھی زبان پر وہ کلمات نہیں لائے جا سکتے۔ اگر شک ہو جائے آیت ایسے ہے یا ایسے ہے تو جب تک وہ یقین میں نہ بدل جائے اس کو زبان کے اوپر نہیں لائی جا سکتی۔ دیگر کلام کو آپ لا سکتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر یہ نہیں کہہ سکتے او کما قال اللہ عز و جل، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیت ایسے مجھے یاد آ رہی ہے، او کما قال، یا جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ آیات میں ایسا ہم نہیں کر سکتے، اس کی کوئی گنجائش۔ جہاں بھی شک ہو جائے کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم بحیثیت امام کے لوگوں کے آگے مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اور شک ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ یہی بتانے کے لیے میں کھڑا ہوا۔ کیا کرنا چاہیے؟ شک ہو گیا تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا۔ امام خاموش ہو جائے، اسے شک ہو کہ آیت ایسے ہے یا ایسے،
تو اجتہاد نہیں کرے. یقین اگر ہے کہ آیت ایسے ہی ہے تو پڑھے، اور جیسے ہی شک آئے وہاں وہ خاموش ہو جائے، پیچھے سے لقمے کا انتظار کرے. اگر لقمہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے تو لے لے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو دوسری آیتیں پڑھ لے. اگر لقمہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اسے لے لے. اور اگر اسے کیچ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ 10 لوگ ہیں اور سارے لوگ لقمہ دے رہے ہیں، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں پیچھے والے، تو اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ سمجھنے کی دقت پڑ رہی ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سورت کو یا ان آیات کو چھوڑ کر جو آیات اس کو حفظ ہیں، یاد ہیں، اچھے سے شک نہیں ہے، ان کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے. وہ دوسری سورت شروع کر، دوسری آیات کی تلاوت شروع کر، اس کو وہیں پر اسٹاپ کر دیں، بریک لگا دیں اس کو. اور شک کیسے سمجھ میں آیا کہ شک ہو گیا؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے کچھ لوگ بول رہے ہیں، پیچھے سے کچھ لوگوں کا لقمہ دینے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والے کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. مسئلے میں شک ہو گیا. دیگر مسائل ہوں تو وہاں ہم اپنے آپ پر اعتماد کر کے آگے بڑھ سکتے، آیات میں نہیں. الا ایک ہی انسان 100% یا اس کے آس پاس میں ہے تو آیات کو پڑھے. جیسے کہ مسائل کی اجتہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور اسے شک ہو جائے ثلاثا صلی اربعا، 3 رکعت اس نے نماز پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، ثلاثا صلی اربعا، 3 رکعت اس نے نماز پڑھی ہے 4 رکعت پڑھی ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ فلیطرح الشک، شک کو چھوڑ دو. ولیبنی علی ما استیقن، کیا کرنا ہے اسے؟ یقین پر اسے لوٹانا ہے، یعنی اجتہاد کرے گا. شک کو چھوڑ دے گا، یقین پر آ جائے گا. 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اس میں کون سا شک ہے اور کون سا یقین ہے؟ 3 یقین ہے، یقین 3 ہے اور شک 4. چوتھی رکعت ہے. چوتھی رکعت میں شک ہے، ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ہمیں گائیڈنگ دی گئی کہ شک کو چھوڑ دیجئے، یقین کو لے کر کے آگے بڑھ جائیے. تو اب یقین میں دونوں برابر ہیں، جو 3 مان رہا ہے وہ بھی 3 اور جو 4 مان رہا ہے وہ بھی مان رہا ہے کہ 3 ہم نے پڑھ لی ہے. تو دونوں میں ایک چیز ہے جو مشترک ہے اور وہ ہے 3 کی عدد. تو 3 مان کر کے وہ چوتھی رکعت میں، اور آخر میں کیا کرے گا؟ سجدے 100 کرے گا. کم پڑے گا سجدے 100؟ سلام پھیرنے سے یا پہلے کرے گا یا پہلے کرے گا یا بعد میں کرے گا؟ پہلے کرے گا، پہلے کرے گا، بعد میں نہیں کرے گا. وہ پہلے کرے گا، بعد میں نہیں کرے گا. اسی سے ملتا جلتا جو مسئلہ ہے کہ وہاں فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، یعنی 50% اس کا ذہن جا رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھا اور 50% اس کا ذہن جا رہا ہے کہ 4 رکعت پڑھا. کہاں سے یقین لائے ہو؟ دونوں طرف اس کا ذہن جا رہا ہے. فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وہ مسئلہ الگ تھا اور یہ مسئلہ اس سے مختلف. اس کا ذہن ادھر بھی جا رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر اس کا غالب گمان ہے. دونوں میں سے کسی ایک پر اس کا غالب گمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسے میں وہ صحیح اور درست یعنی جدھر غالب گمان ہے جدھر ذہن جا رہا ہے اس طرف جا کر کے اسے اپنا لے، چاہے وہ زیادہ والا ہو یا کم والا ہو، اسے اختیار کر لے گا اور اس کی روشنی میں نماز کو مکمل کرے گا۔ سجدے سو کرے گا اس میں یا نہیں کرے گا؟ اس میں بھی سجدے سو کرے گا۔ کب؟ بعد میں، نہیں، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد، اس میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرے گا۔ مسئلہ دونوں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن جس میں اسے شک چھوڑ کر کے یقین کو لے کے چلنا ہے اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنا ہے، یعنی اسے بالکل یاد نہیں ہے، لا یدری ثلاث سلام اربع، اسے یاد ہی نہیں کیا، تو وہاں پر وہ یقین والے راستے پہ جائے گا اور جو شک ہے اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن یہاں اسے یاد ہے کہ اس نے 3 پڑھی 4 پڑھی اور دونوں کے یادداشت کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پہلے والے میں وہ بالکل گم تھا، ایسے میں وہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کرے گا۔ یہ مسائل اجتہادی ہیں، ان کے اندر شکوک ہو جائیں، مسائل ہو جائیں، اجتہاد کی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے اندر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں بہت احتیاط سے، کامل احتیاط سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنی ہے۔ ہم خطبے کے لیے کھڑے ہوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اگر قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں، کسی اور مناسبت سے قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں، آیات پہلے یاد کر لیں، اسے حفظ کر لیں، شک کی بنیاد پر آگے نہ بڑھیں، ضرورت پڑے تو اسے نوٹ کر لیں، اور جو صورتیں پختہ ہوں امام کو چاہیے کہ ایسی ہی صورتوں کو وہ نماز کے اندر پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ شکوک سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے یقین کے ساتھ ان آیات کی تلاوت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کو ویسے ہی پڑھنے کی جیسا کہ رب کریم سے چاہتا ہے ویسا قرآن مجید پڑھنے کی ہم سب کو توفیق بخشے۔ ایک سوال آ رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ اگر تراویح میں ایسی شکل پیش آ جائے تو کیا کرے؟ کہ امام قرآن مجید تراویح میں ایسی کوئی شکل پیش آ جائے تو کیا کرے؟ وہ شخص کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا، چاہے وہ تراویح ہو یا فرض نمازیں ہوں یا عام حالات ہوں، کسی بھی شکل کے اندر وہ شخص ایسا کام نہیں کرے گا۔ وہ اپنے جیب سے قرآن مجید نکال لے، دیکھ لے اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا انتظار کر لے یا ان کو دوہرا لے تو پیچھے کی آیات ہے اور کھول کر کے دیکھ لے۔ نماز پڑھ رہے کھول کے دیکھنے سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا موبائل اگر جیب کے اندر ہے، قرآن مجید کھول کر کے ان آیات کو آپ دیکھ لیں، اور جہاں آپ کو شک ہو رہا ہے ان آیات کو یقین کے ساتھ پھر آگے بڑھیں۔ شک کی بنیاد پر آپ گرچہ حافظ قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں، شک کی بنیاد پر آپ اسے کہ اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو اپنے ذہن سے بنا کر کے قرآنی آیات کو ہم زبان پر نہ لائیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ وہیں پر رکوع کر لیں، نماز کو مختصر کر لیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے آپ دیکھ لیں، کلیئر کر لیں، اور اس کے بعد کی جو رکعات ہیں ان کے اندر پھر دوبارہ آپ نے پڑھ لیں، وہ 2 رکعات مختصر ہو جائے گی، 2 مختصر رکعات آپ پڑھ لیں، اور پھر جہاں آپ کو ایسا کچھ ہوا ہے اسے آپ سلام پھیرنے کے بعد اچھے سے دیکھ کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو، اور بعد میں جو صورتیں، بعد کی جو رکعات ہیں رکعات کے اندر اسے سلام پھیرنے کے بعد دونوں یہ سجدے سب جو بھی کیا جائے گا دونوں طرف سلام پھیرنے والا، وہ ایک طرف سلام پھیرنے والا کسی مسلک میں ہے تو
ہمارے ملک کے مسلک کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ دائیں طرف سلام پھیر لیں پھر سجدہ کریں پھر آپ اٹھائیں سر پھر دوسری طرف سلام پھیریں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. سلام دونوں طرف پھیرنی ہے. یہ کب 2 سجدہ مکمل کر لینے کے بعد آخر میں سلام ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے اور خاتمہ کس سے ہوتا ہے؟ تحریمها التکبیر التکبیر تحلیلها التسلیم. التسلیم. کلیئر کر دیا کہ سب سے آخری چیز سلام. اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف پھیر کر کے اسے پوری کیا. اس لیے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے. اسی پر اتباع کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت